السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا لیسن سورۃ النساء پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 11 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، توفاهم الملائکۃ، جن کو فوت کرتے ہیں فرشتے، ظالمی، ظلم کیا انہوں نے، انفسہم، اپنی جانوں پر، قالو، وہ کہتے ہیں، فیما، کس حالت میں، کنتم، تم تھے، قالو، وہ کہتے ہیں، کننا، ہم تھے، مستضعفین، کمزور، فی الارض، زمین میں، قالو، وہ کہتے ہیں، الم تکن، کیا نہیں تھی، ارض اللہ، زمین اللہ کی، واسعۃً، وسیع، فتہاجروا فیہا، پس تم ہجرت کرتے اس میں، فاولئک، پس یہی وہ لوگ ہیں، مأواہم جہنم، ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، وساءت، اور برا ہے، مصیرا، لوٹنے کی جگہ یا ٹھکانہ۔ یہاں پر ظالم سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی، جنہوں نے ہجرت کو چھوڑ دیا۔ ہجرت کا اس وقت تاکیدی حکم تھا، یعنی ضرور ہجرت کرنی تھی، جو بھی ایمان لاتا وہ مدینہ ضرور ہجرت کرتا۔ تو وہ لوگ جنہوں نے تاکیدی حکم ہونے کے باوجود ہجرت نہیں کی، ان کی جب فرشتے جان نکالتے ہیں نا، تو وہ فرشتے ان کو کہتے ہیں تم کس حالت میں تھے؟ تو وہ کہتے ہیں ہم کمزور تھے زمین میں، یعنی مکہ میں ہم کمزور تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے، ہم ہجرت کرنے کے قابل نہیں تھے، اس لیے ہم نے ہجرت نہیں کی۔ تو فرشتے کہیں گے علم، کیا نہیں تھی زمین اللہ کی، واسعۃً، وسیع، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ یعنی مدینہ، اگر تمہیں مکہ میں تنگ کیا جاتا تھا، مکہ میں تمہیں اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی نہیں گزارنے دی جا رہی تھی، تو تم مدینہ میں ہجرت کر جاتے، کیا وہ وسیع نہیں تھی؟ تم اس میں ہجرت کرتے۔ بس یہی وہ لوگ ہیں، یعنی یہ وہ لوگ جنہوں نے قدرت ہونے کے باوجود ہجرت نہیں کی، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ، سوائے ان کمزوروں کے، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلۃ، جو نہیں رکھتے کوئی وسیلہ، ولا یہدون، اور نہ ہی وہ رہنمائی رکھتے ہیں، سبیلا، راہ کی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وہ کمزور مرد، عورت اور بچے مستثنیٰ قرار دیے ہیں جن کے پاس کوئی حیلہ نہیں ہے، جو بہت کمزور ہیں، جو نہیں کافروں کے چنگل سے نکل سکتے، اور نہ ہی ان کو راستے کا پتہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی زیادہ راہ ہے جو وہ نکلیں، ہجرت کریں اللہ کے راستے میں اکیلے، ان کو راستے کا بھی نہیں پتہ۔ تو یہ لوگ مستثنیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون جان بوجھ کے ہجرت کر کے نہیں آیا، اور کون جو ہے کمزور ہونے کی بنا پر ہجرت نہ کر سکا، تو یہ اللہ کو معلوم ہے۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ فَأُولَئِكَ، پس یہی وہ لوگ ہیں، عَسَى اللَّهُ، امید ہے کہ اللہ، أَن يَعْفُوَ، کہ اللہ درگزر کرے، عنہم، ان سے، وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، عَفُوًّا غَفُورًا، بہت درگزر کرنے والا، بخشنے والا۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں، یجد فی الارض، وہ پائے گا زمین میں، مراغما کثیرۃ، پناہ، مراغما کثیرا، وسعہ، پناہ بہت سی اور وسعتیں۔ وَمَن یخرج، اور جو کوئی نکلا، من بیتہ، اپنے گھر سے، مہاجرن، ہجرت کرتا ہوا، الی اللہ، اللہ کی طرف، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف، یعنی اس حالت میں کہ وہ ہجرت کرنے والا تھا اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثم، پھر، یدرکہ الموت، اس کو آ گئی موت، پالے اس کو موت، یعنی اس کو موت آ گئی، فقد وقع اجرہ، پس تحقیق واجب ہو گیا اس کا اجر، اللہ، اللہ پر، یعنی اللہ کے ذمے، وکان اللہ غفور رحیما، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں،
تو وہ زمین میں یعنی مدینہ میں بہت زیادہ کشادگی پائے گا، جگہ کے لحاظ سے بھی اور رزق کے بھی لحاظ سے۔ مراغباً کیا ہوتا ہے؟ کون سی کشادگی؟ جگہ کے لحاظ سے کشادگی، یعنی ان کو بہت زیادہ پناہ کی جگہ وہاں ملے گی، اور وسعت یہاں پہ رزق کی کشادگی ہے کہ رزق ان کا بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی ہے مدینہ، آپ کو پتہ ہی ہے کہ مدینے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جگہ بھی دی، مہاجرین جو آئے ہجرت کر کے ان کو وہاں پہ جگہ بھی ملی، آب و ہوا بھی اللہ تعالیٰ نے درست کر دی اس کی، اور رزق کی بھی فراوانی کر دی، رزق بھی بہت سا ہو گیا۔ ہر مہاجر اپنا کاروبار کر کے خوشحال ہو گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد ہی انہوں نے اپنے انصار بھائیوں کے جو دی ہوئی چیزیں تھیں یا زمینیں تھیں وہ واپس کر دی۔ وَمَن یخرج، اور جو کوئی نکلے گا اپنے گھر سے ہجرت کرتا ہوا اللہ رسول کی طرف، اس کو موت آ گئی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی ہجرت کرنے کے لیے نکلا اپنے گھر سے، بے شک وہ ہجرت کر کے ابھی مدینہ نہیں پہنچ سکا لیکن اس کو اجر ضرور ملے گا۔ تو اس میں جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے نا وہ اس طرح سے تھا، اس میں جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس آیت کی تفسیر میں نا، اس آیت کی تفسیر میں واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی تھا جس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا تھا۔ پہلے اس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا، پھر وہ کسی کے پاس گیا جو عابد تھا، اس سے پوچھا کہ میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا، کیا اس کی کوئی توبہ ہے اللہ کے پاس؟ اس نے کہا نہیں، تمہاری توبہ نہیں ہو سکتی، تم نے اتنے لوگوں کو بے گناہوں کو قتل کیا۔ تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 قتل کر لیے اس نے۔ پھر وہ کسی عالم سے ملا اور اسے کہا کہ میں نے اس طرح 100 لوگوں کو قتل کر دیا، کیا میری توبہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے، تم ان گناہ گاروں کی بستی کو چھوڑو اور نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلے جاؤ ہجرت کر کے۔ تو وہ ہجرت کے ارادے سے نکل پڑا، تو ابھی وہ پہنچا نہیں تھا اس بستی میں کہ اس کو موت آ گئی۔ تو یہ والا واقعہ نا صحیح بخاری میں موجود ہے، اس کو موت آ گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت کا اس کو اجر دیا، اور اس کو رحمت کے فرشتے جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو کوئی اپنے گھر سے نیت ہجرت کی لے کر نکلا لیکن وہ ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچا نہیں ہے، تو اس کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ہجرت کا پورا ثواب اس کو دے دیا، بلکہ اللہ نے کہا ہے اللہ کے ذمے ہے اس کو اس کا اجر دینا، اور اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ سارا اس رکوع میں نا آپ نے سارا ہجرت کے بارے میں پڑھا ہے کہ جو جان بوجھ کے ہجرت نہیں کرتے نا تو ان کی فرشتے روح قبض کریں گے، آئیں گے تو وہ ان کے آگے معذرت کریں گے کہ ہم کمزور تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کمزوری کی وجہ سے ہجرت نہیں کر کے گیا اور کون بلا وجہ اپنے گھر بار کو چھوڑ نہ سکا اللہ کی راہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا بتایا ہے کہ اگر وہ ہجرت کرتے تو زمین میں بہت ساری کشادگیاں پاتے، رزق کی بھی اور جگہ کی بھی، اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کی نیت سے نکل پڑا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا۔ یہ آج آپ نے پڑھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔